قبلہ یا صاحب، آپ کو یاد ہوگا 2017 میں پاکستان کے بہت سے علماء جو ہیں انہوں نے بھی اکٹھے ہو کے ایک فتویٰ دیا تھا کہ مسلمان آپس میں اتحاد پیدا کریں، رواداری پیدا کریں، دہشت گردوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں۔ اب وہی جو ہے جس کو پیغام پاکستان کہا گیا تھا، تو اب وہی دوبارہ جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو دوبارہ اس کا ذکر کیا، اس کا اعادہ کیا ہے۔ لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ اکٹھے ہو کے اس طرح کی بات تو کرتے ہیں کہ ہم آپس میں اکٹھے ہو جائیں، دشمنوں کے خلاف اتحاد قائم کر لیں، لیکن ان کی بات پر اتنی توجہ دی نہیں جاتی، اور پھر بار بار آپ کو جو ہے وہ پھر بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ 2017 میں بھی تھا، پھر یہ 2019 میں بھی ریپیٹ ہوا، پھر یہ 2021 میں بھی ریپیٹ ہوا، پھر 2023 میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو علماء کرام کی جو اس طرح کی جو ان کی جو تعلیمات ہیں اس کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو رد عمل دیتے ہیں وہ ایک خاص تناظر میں ایک خاص موقع پر دے دیتے ہیں، اور پھر اس عمل میں تسلسل نہیں ہوتا۔ اب 2017 میں جو ایک متفقہ فتویٰ آیا پیغام پاکستان کے نام سے، یہ تسلسل تھا دراصل اس صورتحال کا کہ جب آرمی پبلک اسکول پشاور پہ حملہ ہوا، اور پھر قومی ایکشن پلان کے نتیجے میں پیغام پاکستان، اور اس میں بہت صراحت کے ساتھ اور انتہائی وضاحت کے ساتھ ملک کے جید ترین علماء نے اور تمام جو مکاتب فکر ہیں اور جو دینی مدارس کی نمائندہ تنظیمیں ہیں، بورڈز ہیں، انہوں نے انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ فتویٰ دیا کہ مسلح اقدام یہ ریاست کا استحقاق ہے، کسی فرد کو یا کسی جتھے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلح اقدام کا اعلان کرے، اور خودکش حملے ان کو خلاف شریعت قرار دے دیا گیا۔ اب اس کا ایک تسلسل ہونا چاہیے تھا، اس کو میڈیا کے ذریعے، اس کو مختلف اور جو ہمارے چینلز ہیں، مختلف اور جو ہمارے ادارے ہیں، نصاب کے اندر اس کا آنا چاہیے تھا، ہوا نہیں اس طریقے سے۔ اور اب جو واقعات دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیے کیونکہ کافی بہتری آئی تھی، اب دوبارہ تو پھر اب ہم نے دوبارہ ضرورت محسوس کی کہ 2017 کا جو متفقہ فتویٰ ہے، اعلامیہ ہے، اس کا دوبارہ احیا کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں 22 نکات کے بعد، 1973 کے آئین کے بعد ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ جامع دستاویز ہے، اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جی شہیدی صاحب، آپ اس پیغام پاکستان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کو بھی تو اس کے بارے میں علم ہے۔ دیکھیے میر صاحب، حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی معاشرے کو صرف اخلاقیات اور نصیحتوں کی بنیاد پر درست رستے پر قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ اخلاقیات سمجھانے کے لیے ہے، اور جزا و سزا ان اخلاقیات سے تجاوز کرنے والوں کو درست رستہ دکھانے کے لیے ہے۔ جب تک دو چیزیں نہ ہوں، ایک ریاست کی پالیسی میں شفافیت اور دوسرا جزا اور سزا کا تصور، تب تک آپ اس طرح کے ہزاروں بل لے آئیں، ہزاروں اخلاقی دستاویزات لے آئیں، عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں پیغام پاکستان کا 100% حامی ہوں، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اس پر سب سے پہلے سائن کیا ہے، اور ان میٹنگز میں میں خود رہا ہوں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اس ملک میں اگر فرض کریں کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والے کو نشانی عبرت بنایا جا سکتا ہے اور بنایا جانا چاہیے چونکہ وہ اسٹیٹ کی علامت ہے، تو دین کی ان بنیادی ترین ویلیوز پر، جن کی بنیاد پر ایک معاشرہ یا بنتا ہے یا تباہ ہوتا ہے، اگر کوئی حملہ کرے تو اس کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ وہاں پر رعایت کیوں ہوتی ہے؟ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایک ہی کام درست قرار پاتا ہے، دوسری جگہ وہی کام جرم قرار پاتا ہے، تو آپ کو دوغلے پن اور دوہری پالیسیوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی روش ہے جو امریکی کرتے ہیں، جو اسرائیلی کرتے ہیں، جو یورپی ممالک کرتے ہیں، کہ جہاں ان کی دال گلے اور ان کے مقاصد کا تعلق ہو، وہاں پر کتے کو بھی زخمی کرنا اس کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور جہاں پر ان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں، وہ 4000 بچے آپ منہدم کر دیں، ذبح کر دیں، لیکن انسانی حق کسی کو نظر نہ آئے اور انسانی حق کی بنیاد پر کوئی ایک آواز بھی نہ اٹھے۔ یہ وہ پالیسیاں ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر یہ دو چیزیں آئیں، نمبر ایک ریاست کی پالیسی شفاف
ہو اور یہ جو فرقہ وارانہ رجحانات پیدا کرنے والے لوگوں کو شیلٹر فراہم کرنے کی پالیسی ہوتی ہے کہ کبھی یہ ہمارے کام آئیں گے اور کام آتے بھی ہیں، اس لیے جب آپ ان کے کام آئیں گے تو وہ آپ کے کام آئیں گے. لہٰذا یہ سودا ہے، یہ آپ کا ایگریمنٹ ہے، ہو سکتا ہے ریٹن میں نہ ہو لیکن فکری طور پر یہ ایک ایگریمنٹ ہے. جب آپ اس طرح کے ایگریمنٹس اس طرح کے انتہا پسند گروہوں اور افراد کے ساتھ کریں گے، اس کے نتیجے میں چاہے آپ 1,00,000 فتاویٰ لے آئیں معاشرے کے اندر امن نہیں ہوگا. لیکن جہاں پر کوئی شخص قانون سے تجاوز کرتا ہے، ڈنڈا اور قانون وہاں پر کھڑا ہو تو کسی مفتی کی، کسی مولوی کی، کسی ذاکر کی، کسی عالم کی جرأت ہے میں ذرا اس پہ ذرا میں قبلہ ایاز صاحب زبان کھول سکے. قبلہ ایاز صاحب کا موقف بھی اس پہ میں لینا چاہتا ہوں کہ آپ ایگری کریں گے بالکل شہیدی صاحب سے؟ حضرت امین شہیدی صاحب پیغام پاکستان کا حصہ ہیں اور انہوں نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے. میں اس کا ایک وہ پہلو لیتا ہوں کہ جو میں خود اس کا گواہ ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تقریباً 6-7 سال سے محرم الحرام کا مقدس مہینہ انتہائی اطمینان اور کافی امن اور قرار کے ساتھ گزرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو تخریبی قوتیں ہیں وہ تو ہر وقت برسر میدان رہتی ہیں، کوشش ان کی ہوتی ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی پشت پہ کوئی ایک کوشش ہے، اس میں ریاست اداری بھی شامل ہیں اور اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی اپنا کردار ہے، اور اس میں ہمارے ساتھی جس طرح حضرت امین شہیدی صاحب ہیں، علامہ واحدی صاحب ہیں، اور مختلف سنی علماء ہیں، مختلف اور مکاتب فکر کے علماء ہیں، اہل حدیث اور سب. ہم ہمیشہ محرم الحرام سے پہلے مل کر اور ایک اعلامیہ پر اتفاق کرتے ہیں، اور اس اعلامیہ پر پھر عمل درآمد بھی ہوتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پہلو ہے کہ جس پہ اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل، علماء کرام، مختلف مکاتب فکر کے نمائندہ جو ہمارے قائدین ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل نے مل کر یہ ایک اچھا اقدام جو ہے یہ بھی حاصل کر لیا.